جو ہے نا، یہ سوال لوگ بہت مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ جو خنزیر کا دل لگایا ہے، خنزیر نے اپنا دل دے دیا ہے انسان کو، کا دل لگا دیا، اس کے بارے میں لوگ بہت سوال پوچھ رہے ہیں۔ آج میری جامعۃ الرشید میں مفتی عابد شاہ صاحب ہیں، بہت سینئر مفتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ جب کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں نا، میں خود سے اپنی رائے نہیں، باقاعدہ بڑے حضرات سے اور دوسرے سینئر علماء سے مشورہ کرتا ہوں، اس میں تحقیق کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ تو مفتی عابد شاہ صاحب نے اس پہ جامعۃ الرشید میں بڑی اچھی تحقیق کی ہے، اسی کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں بہت واضح تعلیمات موجود ہیں۔ قرآن مجید میں 4-5 قسم کی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے مجبوری کے احکام بیان کیے ہیں۔ ایک آیت کا تعلق ہے کلمہ کفر سے، خوب سمجھ لیں، یہ بہت اہم ٹاپک، اہم بات کر رہا ہوں میں۔ ایک کا تعلق اس سے ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں مجبور کرتا ہے کلمہ کفر زبان سے کہنے پر، تمہیں مارنے کی دھمکی دیتا ہے، یہ بہت سخت اذیت دیتا ہے، تو قرآن اجازت دے رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ کلمہ کفر زبان سے بولو، نکال سکتے ہیں۔ یہ آیت ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر کی اجازت زبان سے دی گئی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، لیکن دل میں کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ زبان سے آپ کلمہ کفر نکال سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، تو کفر سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن زبان سے بھی تو کفر نکالنا بہت بڑا جرم ہے نا۔ یہ تو ایک آیت ہوگی۔ باقی 4 آیتیں کھانے پینے سے متعلق ہیں، جن میں اللہ کہتا ہے کہ تم پہ یہ ہم نے حرام کیا، فَمَنِ اضْطُرَّ، لیکن اللہ نے چاروں جگہ پر مستثنیٰ کیا ہے کہ جو مجبور ہو جائے اس کے لیے کھانا جائز ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب کھانے پینے میں بھی مجبوری میں حرام کھانے کی قرآن اجازت دے رہا ہے مجبوری میں، اور مجبوری میں کلمہ کفر زبان سے نکالنے کی بھی اجازت دے رہا ہے۔ لیکن زبان سے کلمہ کفر نکالنا، اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شریعت نے اجازت تو دی ہے، ترغیب بولو نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی ڈٹ جائے کہ میں زبان سے کفر کا کلمہ نہیں نکالوں گا چاہے مجھے جان سے مار دو، اور اس کو جان سے مار دیں گے، تو نہ صرف یہ کہ گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ شہادت کا اجر ملے گا کہ ڈٹ گیا، جان دے دی اس نے مگر زبان سے کفر نہیں نکالا۔ تو یہ فضیلت ہے کہ ڈٹ جائے اس پہ، اور اگر ڈر جاتا ہے یا مصلحتاً کلمہ کفر زبان سے نکال کے جان بچا لیتا ہے، گناہ نہیں ہوگا اس کو۔ لیکن کھانے پینے سے متعلق جو اللہ نے حکم دیا نا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ جب خنزیر کا بھی اس میں الگ سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ناپاک ہے، یہ بھی تم پر حرام کیا گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، چاروں جگہ پر آتا ہے جو مجبور ہو وہ کھا سکتا ہے۔ اس میں فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ رخصت نہیں ہے، اس کو رخصت مجازن کہا گیا ہے، اس میں حکم ہے کہ کھانا پڑے گا آپ کو۔ یہاں تک کہ ایک تابعی کا قول ہے، کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو اور اس کے سامنے خنزیر ہو اور وہ نہ کھائے مر جائے، خودکشی کا گناہ ہوگا اور دخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ برداشت کرے، مر جائے تو شہادت کے رتبے پہ جائے گا، نہ، یہاں آرڈر کیا ہے؟ کھائے گا وہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اضطراری کیفیت میں وہ حرام رہتا نہیں ہے اور ناپاک رہتا نہیں ہے۔ تو جب وہ حرام رہا نہیں ہے تو وہ حلال بن گیا ہے نا۔ تو جان بچانے کے لیے کھانا فرض ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی ویسے ہی بھوکا رہے کہ میں نہیں کھاؤں گا اور بھوک سے مر جائے تو خودکشی کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایسی کنڈیشن میں وہ حرام رہتا نہیں ہے۔ یہ حکم ہے خوراک کے بارے میں۔ اچھا، قرآن میں جو 4 آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان ایک آیت میں اللہ نے بتایا کہ حرام تم کھا سکتے ہو فی مخمصۃ، شدید بھوک میں۔ اس میں علاج کا تذکرہ، بولو گے تو بات آگے چلے گی، اس میں علاج کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے بھی ایک اصول آپ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے کہ جس پہ اعتراض لوگوں کو کرنا چاہیے اس پہ تو اعتراض ہو نہیں رہا۔ یہ جو انسان کا وسیم بھائی کا دل نکال کے سلیم کے لگا دیا، ادھر سے گردے نکال کے ستار کے لگا دیے، اصل میں تو قابل اعتراض یہ ہے انسانوں کی جو ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہو رہا ہے نا، آنکھیں ڈونیٹ کر دی، یہ تو بہت سے علماء نہیں مانتے اس کو، اور ہمیں بھی اس کے جائز ہونے پر ابھی تک اطمینان نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑے فسادات ہیں، تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اور جانور جس کے قرآن مثالیں دے رہا ہے، اس کے حرام ہو کے بھی اس کے مجبوری میں حلال ہونے کی مثالیں دے رہا ہے، اور مثال بھی خنزیری کی دے رہا ہے جو سب سے بڑا نجس ہے۔ تو اس پہ لوگ ایک تماشا ہو گیا ہے کہ یار یہ تو بالکل ایک ناجائز ہو گیا اور یہ حرام ہو گیا اور یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو خوب سمجھ لیں
ایک جگہ قرآن بیان کرتا ہے فی مخمصۃ، شدید بھوک میں کھا سکتے ہو، لیکن 3 جگہ قرآن بیان بھوک کا تذکرہ نہیں کر رہا. من اضطر، جو بھی مجبور ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ بھوک کے علاوہ بھی مجبوری ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مجبوری کیا ہے بھوک کے علاوہ؟ وہ علاج کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جان بچانا صرف کھانا کھانے پر موقوف نہیں ہوتا. بھائی کھانا کھانے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس سے جان بچتی ہے نا. تو اگر جان پھیپڑا لگانے سے بچ رہی ہے تو وہ بھی اسی میں داخل ہوگا. اس پر بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جو قدیم فقہا تھے انہوں نے یہ بات باقاعدہ لکھی ہے کہ علاج کو بھوک پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کھانے پر قیاس نہیں کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ تمام قدیم فقہا اس پر متفق ہیں کہ علاج کرنا شریعت میں لازم اور واجب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا کھانا واجب ہے اگر آپ کو مرنے کا خطرہ ہو، علاج واجب نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہوا، بیمار ہو گیا، وہ علاج نہیں کراتا، مر گیا، تمام فقہا لکھتے ہیں اس سے وہ گناہگار نہیں ہوگا. تو فقہا کی اس عبارت سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ قرآن ذکر کر رہے ہیں کھانا کھانے کا، آپ علاج کو کس پر قیاس کر رہے ہو؟ بھوک پہ، کھانے پر. تو فقہا یہ بیان کرتے ہیں دونوں میں فرق، کہ کھانا کھانا یہ زندگی بچانے کا یقینی سبب ہے اور نہ کھانا موت کا یقینی ذریعہ ہے، جبکہ علاج زندگی بچانے کا یقینی سبب نہیں ہے. بعض دفعہ علاج ہوتا ہے بندہ پھر بھی نہیں بچتا، اور بعض دفعہ علاج نہیں ہوتا پھر بھی بچ جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ فقہا کہتے ہیں کہ علاج معالجے کو کھانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہذا حرام کھانے کی تو اس اصول کی روشنی میں اجازت ہوگی، خنزیر بطور علاج کسی دوا کے طور پہ اجازت نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ خوب سمجھ لیں اس زمانے میں فقہا نے جو علاج اور کھانے میں فرق کیا ہے وہ اپنے زمانے کی میڈیکل سائنس کو سامنے رکھ کر کیا ہے. اس زمانے میں علاج کے ایسے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ یقینی شفا ہو. آج بہت سے علاج، کچھ علاج تو ایسے ہیں جن میں یقینی نہیں پتا ہوتا، ڈاکٹر خود تجربہ کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جس میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ علاج نہیں کیا تو لازمی مرے گا، کر لیا تو لازمی بچے گا. یہ تو وہ اس زمانے میں فقہا نے اس زمانے کی میڈیکل سائنس کے لحاظ سے فتویٰ دیا ہے. جیسے پہلے زمانے میں فقہا نے لکھا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ فقہا کہتے ہیں اس سے آپ کے دماغ میں یہ دوا پہنچتی ہے. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کان میں کوئی بھی چیز ڈالیں وہ دماغ میں، تبھی تو ہم دیکھو بات کر رہے ہیں آواز کان میں جا رہی، کھوپڑی میں جا نہیں رہی. مجھے شکایت ہوتی ہے نا، جب آواز نہیں جا رہی تو پانی کہاں سے جائے گا؟ جو چیز جانی چاہیے وہ نہیں جا رہی. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ JTR میڈیا پہ کہ میری زوجہ جو ہے نا، میں گھر میں جب آتا ہوں ان سے کہتا ہوں انڈا بنا کے تو منہ بن جاتا ہے اس کا، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے اس کو ریکارڈ کروایا، میں نے کہا دیکھو وائف کو چاہیے کہ جس چیز کے بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بنائے. بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے انڈا بنانے کا، اور انڈا کے بجائے کیا بنا رہی ہے؟ وہ منہ بنا رہی ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. تو جو چیز کان میں جانی چاہیے وہ نہیں جا رہی آج کل. تو اس لیے آج بہت سے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وجہ اس کی ہے کہ وہ فقہا نے اس زمانے کے حساب سے میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی تھی انہوں نے دے دی، ان فقہا پر کوئی اعتراض نہیں بنتا. تو اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ بھوک کی حالت میں بھی حرام کھا سکتے ہو اور اضطراری حالت میں بھی، تو اضطرار میں یہ چیزیں کھانے کا ذکر نہیں، حلال ہو جائیں گی. تو اس اضطرار میں علاج بھی داخل ہے، بشرطے کہ اس علاج کے بارے میں ماہر 3 شرطیں علماء بیان کرتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے کہ حلال میں اس کا کوئی علاج بولو نا نہیں ہے، اس کا آلٹرنیٹ حلال میں ہے ہی نہیں. اگر گائے کا دل لگ سکتا ہے تو پھر ہم خنزیر کے دل کی اجازت نہیں دیں گے. اگر بکری کا دل لگ سکتا ہے یا کسی اور حلال جانور کا لگ سکتا ہے تو پھر قطعاً اجازت نہیں ہوگی کہ خنزیر کا دل لگایا جائے. اور اگر کوئی ایسے جانور کا لگ سکتا ہے جس کے حلال حرام میں اختلاف ہے تو بھی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس میں اختلاف ہے وہ کم درجے کا حرام ہے اور جس میں اتفاق ہے وہ زیادہ درجے کا. تو خنزیر میں تو ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے، یہ تو یہود و نصارہ بھی اس کو حرام مانتے ہیں. تو اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی حلال آلٹرنیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ایک شرط. نمبر 2، ڈاکٹر یہ کہے کہ غالب گمان ہے یا یقین ہے کہ اس کی زندگی اس سے بچے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک اور شرط تھی میرے ذہن سے نکل گئی، وہ اس کا اسی سے تعلق ہے کہ یعنی تمام ممکنہ شرائط اس میں پائی جاتی. یا یہ کہ ہاں تیسری شرط یہ ہے کہ صرف
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جان تو بچ جائے گی لیکن شدید تکلیف میں ہوگا، یہ سخت اذیت میں ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی اس حرام کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا آپ کو کھانسی ہو رہی ہے تو آپ نے خنزیر کے ٹیکے لگوا لیے جا کے نا اپنے، ناقابل برداشت تکلیف ہو، تھوڑی بہت بیماری میں اجازت نہیں ہے اس کی. تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت ہے، کیونکہ قرآن نے ایک جگہ بھوک کا تذکرہ کیا اور 3 جگہوں پہ قرآن نے بھوک کے بغیر مجبوری کا تذکرہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے، اب میں تو اس پہ قرآن کی بلاغت پہ حیران ہو رہا ہوں، میں تو بلاغت کے نقطے بیان کر رہا ہوں. دیکھو قرآن نے جہاں 4 جگہ ذکر کیا ہے نا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، 4 جگہ قرآن ذکر کر رہا ہے نا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، چاروں جگہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مجبوری میں جائز ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو پتا تھا کہ مجبوریاں بہت ساری آنے والی ہیں. کوئی صوفی مزاج لوگ ایسا نہ ہو کہ جہاں قرآن اجازت دے رہا ہے خام خواہ میں اس میں مذہب کی طرف نسبت کر کے لوگوں پہ پابندیاں نہ لگانا شروع کر دیں. ورنہ ایک جگہ استثناء کافی ہے یا نہیں ہے؟ استثناء کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ خارج کر دیا اس کو. کبھی یہ حکم 4 جگہ قرآن بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، چاروں جگہ کہہ رہے ہیں مجبوری میں کیا ہے؟ حلال ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ان چیزوں کا حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو رہا ہے، مجبوری میں ان کا جائز ہونا بھی اسی اہمیت سے ثابت ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مجبوری میں اس کا جائز، ورنہ ہم جب قرآن کی ان آیتوں کی ہم تلاوت کرتے تھے ہم کہتے تھے اللہ بس ایک دفعہ بتا دیا کافی ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟ تو اب اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا، کہ چاروں جگہ. یہ ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس سے زیادہ عجیب ٹو بی نوٹڈ کیا ہے؟ قرآن ان 4 آیتوں میں جہاں یہ بیان کرتا ہے یہ حرام ہے، 3 آیتوں میں تو تفصیل سے بیان کرتا ہے یہ حرام ہے، چوتھی میں اشارہ کرتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بتا دیا کہ حرام کیا کیا ہے. حرام چیزوں کا تو قرآن اجمالی ذکر کر رہا ہے، لیکن آگے کہتا ہے الا مَضْطُرِرْتُمْ، الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. نہیں یہی بات سمجھ میں، یعنی رخصت کا ذکر چوتھی جگہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. رہنے دو بھائی ایسے ہی ٹھیک ہو تم لوگ، میں خام خواہ میں اپنے کھوپڑی لگا رہا ہوں. اب 3 جگہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. دوبارہ اللہ نے اس آیت کو ریپیٹ کیا، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، الا یہ کہ مجبور ہو جاؤ. پہلی آیت یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، الا یہ کہ مجبور ہو جاؤ. دوبارہ اس آیت کو پہلے سورہ بقرہ میں لایا گیا، پھر سورہ مائدہ میں، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. تیسری جگہ سورہ انعام میں لایا گیا، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. چوتھی دفعہ لایا گیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا یہ بھی حرام یہ بھی حرام، اللہ نے کہا ہم جو حرام ہے وہ بتا چکے ہیں، الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ حالانکہ چوتھی جگہ تو بنتا نہیں تھا، جب ایک چیز کو مبہم طور پہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہاں بھی ابہام ہو جاتا، لیکن الا یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کو اللہ نے پھر تفصیل سے بیان کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں نا، جیسے ان کے حرام ہونے کی جتنی ویلیو ہے، اسی طرح جن کنڈیشن میں حلال قرار دیا گیا ہے وہ بھی اتنی اہمیت ہی کے ساتھ حلال قرار دیا گیا ہے. اس میں ناک منہ چڑھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جیسے اللہ پابندیوں پہ عمل چاہتے ہیں نا، ایسے ہی رخصتوں پہ بھی اللہ عمل چاہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حلال سمجھو، حرام کر دیا اس کو حرام سمجھو. تو یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. آگے چلتے ہیں جلدی جلدی، کیا کریں، خلاصہ تو اب اسی طرح ہی ہوتا ہے، ہمارا تو اپنا اسٹائل ہے بھائی خلاصہ پیش کرنے کا. وقت بہت زیادہ ہو گیا، جس نے جانا جائے، میں کو سارے چلے جاؤ گے تو میں بھی اٹھ کے چلا جاؤں گا اور کیا. اچھا دوسری بات تو آئیں گے نا، ختم کریں گے نا. عیسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں خنزیر کی نسل کو ختم کر دیں گے، تو عین ممکن ہے اس وقت کوئی اور دل ایجاد ہو چکا ہو. ہم تو ابھی سائنسدانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر خنزیر کے علاوہ کچھ اور ہو جائے تو آپ کی ایکسکیوز می سر پلیز اگر کوئی ڈاکٹر میرے کتے کا دل لگا رہا ہو تو میں کہوں گا سر اگر گائے کا ہو جائے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. پہلے تو میں چاہوں گا آپ کا اپنا دل ہو جائے لیکن جی کیکڑے کا سوپ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، امام شافعی کے یہاں جائز ہے، اس کے الگ دلائل ہیں، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. یہ ٹاپک نہیں ہے نا، کیکڑے پہ بات آ جائے گی. انسولین بھی ڈائبیٹک پیشنٹ لگاتے ہیں، وہ بھی اکثر سور کی اس سے ہوتی ہے، تو وہ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ یار کچھ اور ایجاد کر لو بھائی. اصل میں خنزیر سستا بہت ہے، گورے اس کو نہیں دیکھتے، یعنی اس کو بھی دیکھتے ہیں لیکن اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ سستا کیا مارکیٹ میں چل رہا ہے. ہم نے تو حلال حرام میں اب حلال حرام بھی دیکھنا ہے، لیکن گورے کہتے ہیں حلال حرام کیا ہوتا ہے. اب ترقی تو انہوں نے کی ہے نا، ہمارے سائنسدان، اچھا یہ بھی ہمارے سائنسدان ہی کا کمال ہے ٹھیک ہے نا،
آج ان کا میں نے کلپ سنا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو خنزیر ہے نا, یہ جینیاتی طور پر انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے, تو انسان کی باڈی اس کے پارٹ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. کہتے ہیں 4 یا 2 جین تھیں جو باڈی انسان کی باڈی سے میچ نہیں کر رہی تھی, تو اس کو انہوں نے نکالا ہے اور اس کے جگہ 6 جینز انسان کے ڈالے ہیں. تو یہ عام سور نہیں ہے, یہ ایک نئی نسل سوروں کی نکالی ہے, پورا ریوڑ تیار ہو گیا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, پورا ریوڑ تیار ہو گیا کہ آئندہ کسی کا کوئی مسئلہ ہوا اس ریوڑ سے دل نکالا جائے. اور یہ زیادہ اچھا ہے, انسانوں سے اچھا ہے, کیونکہ انسانوں میں جو ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہے نا, اس کو بہت سے علماء جائز نہیں سمجھتے. 3 چیزیں انسان میں ایسی ہیں جو خود بخود اگ آتی ہیں یا نکل آتی ہیں. جیسے انسان کا بلڈ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ بلڈ آپ کے اندر دوبارہ پیدا ہو جائے گا, یہ بالاتفاق جائز ہے, کیونکہ وہ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا, پیدا ہو رہا ہے. دوسری چیز ہے ہڈیوں کا گودا, یہ دینا بھی بالاتفاق جائز ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو ہڈیوں کا گودا دے گا اس کا گودا دوبارہ پیدا ہو جائے گا. اور تیسری چیز ہے جگر, یہ اس میں بھی ٹرانسپلانٹیشن جائز ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو جگر دیتا ہے نا تو اس کا جگر دوبارہ اگاتا ہے. اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ گردے ڈونیٹ کرنا, دل ڈونیٹ کرنا, آنکھیں ڈونیٹ کرنا, اس میں بڑا اختلاف چل رہا ہے. اس میں کچھ علماء تو گنجائش دیتے ہیں کہ اگر مردے سے نکال لیا جائے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ زندہ آدمی تو بھائی جتنا وہ قیمت ہے, آپ اپنی آنکھیں اس کو کیوں دے رہے ہو, کیونکہ ہم اپنے ان پارٹس کے مالک نہیں ہیں. یہ جو ہمیں اللہ نے اعضاء دیے ہیں یہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو آنکھیں دے دوں. بعض لوگ کہتے ہیں میں مرنے کے بعد ڈونیٹ کر دے, تو شریعت میں مرنے کے بعد بھی جائز نہیں. آپ مرنے کے بعد بھی اپنی باڈی کے مالک نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے ما ابین من الحی فہو میت, زندہ انسان کے جسم سے جو چیز نکالی جائے گی وہ میت ہے. تو میت کا مطلب اس کا بھی اکرام ہے. آپ کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے, انگلیاں پڑی ہوئی ملی, تو اس کو بھی احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے. تو اور پھر زندہ میں مسئلہ یہ ہے کہ زندہ میں گردوں کے بارے میں بہت سے فقہاء اجازت دیتے ہیں کہ بھائی گردہ کیونکہ 2 ہے نا, ابے زندہ اپنی آنکھ دیکھا تو خود تو اندھا ہو جائے گا نا, تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ آپ پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو, دوسرے کو کیوں اپنی آنکھیں دے رہے ہو. مردے کے بارے میں بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے کہ وہ مرتے ہوئے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر کے جائے. ہم اس کے ناجائز ہونے کا ہی فتویٰ دیتے ہیں. ابھی اس کی دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا, سمجھتے ہو. بعض حضرات ہی گنجائش دیتے ہیں. گردوں کے بارے میں بھی اگر کسی کے گردے فیل ہو چکے ہیں تو پہلے سے کوئی میت کا گردہ رکھا ہوا ہے تو وہ لگا سکتا ہے اگر وہ میچ کر رہا ہے اس کے, اس لیے کہ وہ تو اس نے کر دیا نا. اسی طرح آنکھیں بھی اگر کسی نے ڈونیٹ کر دی ہیں, اب وہ تو اس نے نکال دی نا, اور پوری آنکھیں لگتی بھی نہیں ہیں, وہ کوئی پتلی اتلی لگتی ہے, اس میں تو یہ گنجائش دی جا سکتی ہے کہ جب وہ تو ہو گیا نا جو ہونا تھا, وہ تو نہ اس کو دفن کر رہے ہیں نہیں ہو رہا, وہ جب ڈونیٹ کر دیں تو کر دیں. لیکن خود سے ڈونیٹ کرنا شریعت میں ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. سمجھتے ہو. جو گھوم پھر کے مسئلہ آتا ہے گردوں کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ کے 2 گردے ہیں, وسیم بھائی کا ایک گردہ خراب ہوا, اور وسیم بھائی کا گردے خراب ہونے میں کوئی توہین نہیں ہے, کوئی بھی وسیم ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے وسیم کے گردے خراب ہو, سبکتگین کے لگا لو. تو آپ نے اپنا ایک گردہ اس کو ڈونیٹ کر دیا. اس میں بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں, بعض اس کو ناجائز کہتے ہیں. ہمارا رجحان بھی عدم جواز کی طرف ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ جو ایک گردہ ڈونیٹ کرتا ہے نا, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جس نے ایک گردہ دیا وہ ایک گردے پہ بالکل صحیح رہتا ہے, ایسا ڈاکٹر اگر کہہ دے نا کہ اس کوئی نقصان نہیں ہوگا, سارے ڈاکٹر متفق ہو جائیں, پھر اس کی گنجائش شاید ہو سکتی ہو, پھر اس کی گنجائش پہ سوچا جا سکتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جب آپ کے 2 گردوں میں سے آپ نے ایک کسی کو ڈونیٹ کر دیا تو آپ کو نقصان بہرحال ہوتا ہے اس کا. ایک گردے پہ آپ سیٹ ہو جاتے ہو. اب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کام ایک ہی گردہ کر رہا ہوتا ہے, تو بھائی دوسرا خامخواہ میں تو نہیں اللہ نے پیدا کیا نا. اب اس کا ایک خراب ہوگا تو یہ کیا کرے گا. اور موت کے واقعات بھی ہوئے ہیں, گردے ڈونیٹ یعنی ٹرانسپلانٹیشن کے درمیان بندہ کا انا للہ ہو گیا. پھر اس میں آزمائش کتنی ہے. اگر اس عمل کو جائز قرار دیا جائے تو پھر یہ جائز نہیں ہے تو واجب ہو جائے گا. آپ کی ماں ہے 55 سال کی 60 سال کی, آپ اس کو گردہ فیل ہو گیا, اب آپ اس کو گردہ نہیں دیتے تو ایک عجیب مسئلہ ہے کہ یار ماں کی زندگی پر اپنی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے. کہ آزمائش ہے نا بہت بڑی. تو اس آزمائش سے بہتر یہی ہے کہ بھائی جو جتنے پارٹس لے کر آئے اپنے پارٹس ہی کو اس نے مینٹین کر کے چلنا ہے, یہ ادھر ادھر پارسل کا انتظام. لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے. کوئی خام میں ٹرانسپلانٹیشن نہ کروا کے مر گیا تو میرے کھاتے میں نہ ڈالیں آپ. یہ گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے, ہماری رائے میں جائز نہیں, لیکن بہت سے حضرات اس کو جائز کہتے ہیں. اب عامی آدمی کسی کے فتوے پر عمل کر لے تو وہ جانے, وہ مفتی صاحب جانے, اہل حق ہی میں اس کو بعض جائز کہتے ہیں. لیکن اتنی بات ہو گئی کہ انسان کے اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن بہرحال ایک مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے,
کیونکہ انسان میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جب آپ کی باڈی سے نکالا تو مردہ بھی ہے, وہ میت ہے, اور میت نجس العین ہوتی ہے. دوسرا قابل تعظیم بھی ہے, وہ اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے انسان کے, یہاں سے وسیم کی آنکھیں لے کے ادھر لگا دی, یہاں سے کان لے کے ادھر لگا دیا. تو جانوروں میں یہ مسئلہ نہیں ہے, جانور صرف نجس العین ہے, سور جو ہے اس میں عزت اور کرامت کی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر اعتراض اٹھنا چاہیے تھا, آواز اٹھنی چاہیے تھی, تو انسان کے دل پر تو اٹھنی چاہیے کہ سلیم کا دل نکال کے وسیم کے کیوں لگا دیا آپ نے. تو اس پہ نہیں اٹھتی آواز, جانور پہ اٹھ رہی ہے, حالانکہ جانور کی تو اللہ نے خود جگہ جگہ اجازت دی ہے. اختلاف ہے کہ انسان کا گوشت کھا سکتے ہو کہ نہیں کھا سکتے, لیکن جانور کا گوشت کھانے میں, سور کا گوشت کھانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اشکال لوگ کرتے ہیں, بعض علماء کی طرف سے بھی وہ حدیث شیئر کی گئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم, کہ جو چیز تم پر حرام کی گئی ہے نا, اللہ نے اس میں تمہاری شفا نہیں رکھی. بعض لوگ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ بھئی اس حدیث کی بیس پہ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں میں شفا نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں, حدیث کا مفہوم فقہا سے پوچھا جائے گا, کیونکہ وہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. فقہائے کرام اس حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود مجبوری میں حرام کی اجازت دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس حدیث کا حقیقی مفہوم یہ نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. اس کا دیکھو, میڈیکل سائنس کا نبی سے تعلق نہیں ہے براہ راست. کس چیز میں بیماریوں کی شفا ہے, کس چیز میں نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے. مطلب یہ کہ مسلمان کی شفا حرام چیزوں میں نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. اب کوئی یہ کہے کہ میں تو چوری کرتا ہوں تو میں تو پراٹھے کھا رہا ہوں صبح شام, تو بھائی برکت کا وہ مفہوم مراد لیا جائے گا جو شریعت کی نظر میں مفہوم ہے. تو حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ حرام میں شفا نہیں ہے, اس لیے کہ تو دوسری حدیثوں کے خلاف ہے جو میں بھی پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جب تک حرام ہو مسلمان اس کو کھائے گا, اگر وہ ٹھیک ہو بھی جائے گا تو حقیقی معنوں میں جو اس کو شفا ملنی چاہیے تھی وہ شفا اس کو نہیں ملے گی. کیونکہ مسلمان کے لیے شفا صرف جسم کا, باڈی کا ٹھیک ہو جانا نہیں ہے, روحانی طور پہ بھی اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو حرام چیزوں سے روحانی طور پر آپ ٹھیک نہیں ہوگے. اس کی مثال ہے جیسے چوری میں حدیث میں آتا ہے سچ ہمیشہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ برباد کرتا ہے. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یار سچ بولنے والے پکڑے جاتے ہیں, جھوٹ والے, تو ظاہر ہے اس کا ایک مفہوم ہے, یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے. تو علماء نے اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ حرام جب تک حرام ہو اس صورت میں مسلمان استعمال کرے گا تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ مجھے شفا ملے گی. اگر شفا مل بھی گئی تو اس کے دوسرے نقصانات زیادہ ہوں گے, لیکن مجبوری کی حالت میں حرام حرام رہتا نہیں ہے. تو یہ حدیث ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جب آپ کے پاس حلال کا آپشن بھی ہو اور حرام کا آپشن بھی ہو, آپ حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جا رہے ہو, تو اس میں نبی نے فرمایا شفا اکم, تمہاری شفا, تمہاری سے مراد مسلمان ہے, مسلمان پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. اور اس کی دلیل دوسری حدیث میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو صحیح حدیثیں ثابت ہیں جن میں آپ نے بیماری میں صحابی کو حرام سے علاج کی اجازت دی ہے. ایک بخاری مسلم کی حدیث ہے, عرانیین قبیلہ, وہ لوگ مدینہ میں آئے, ان اجتووا کے الفاظ ہیں, ان کے پیٹ پھول گئے تھے بیماری کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اشربوا من انبالھا و ابوالھا, بخاری کی حدیث. آپ نے فرمایا اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو. سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اونٹوں کا پیشاب بھی پیا اور دودھ بھی پیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے تو اس حدیث کی بیس پہ کہا کہ ان کا پیشاب حلال ہے, لیکن جمہور فقہاء اس طرف گئے کہ حلال نہیں ہے حرام. لیکن نبی کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ان کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے, تو یہ وحی کے ذریعے آپ نے ان کو علم دیا. تو اس حدیث سے استدلال کیا ہے فقہاء نے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے, دیکھو ان کو تو نبی کو تو وحی سے پتہ چل گیا نا, تو آج بھی اونٹ کا پیشاب پینا جائز نہیں ہے, لیکن اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے, تو اونٹ کا پیشاب پینا بھی جائز ہے, خنزیر کا دل لگانا بھی پھر کیا ہوگا, جائز ہوگا. آئی بات سامنے. دوسری حدیث ہمیں اس سے بھی زیادہ واضح ملتی ہے, حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میدان جنگ میں ان کی ناک شہید ہو گئی, کٹ گئی ناک, تو انہوں نے چاندی کی ناک لگائی. صرف ظاہر ہے جو سانس آنے کے لیے تو ناک تھی, وہ جو ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے نا باڈی کے اندر, جسم کے اندر, اس عیب کو دور کرنے کے لیے. دیکھو زینت کے لیے سونا چاندی کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے, عیب کے ازالے کے لیے جائز ہے. زینت الگ چیز ہے, فالٹ دور کرنا الگ چیز ہے. جیسے پلاسٹک سرجری آپ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے نہیں کر سکتے, کیونکہ بڑھاپے میں یہ چیز زینت کہلاتی ہے.
یا آپ چاہتے ہو کہ میری اسکن وائٹ ہو جائے، میں بلیک کلر کا ہوں، تو یہ زینت نہیں کہلائے گا، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا کہلائے گا. لیکن اگر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ آڑے ترچھے ہو گئے، اللہ نہ کرے، اس آڑے ترچھے کو پرانی حیت پہ لانے کے لیے پلاسٹک سرجری جائز ہے. جیسے کوئی جل گیا، کسی کا منہ جل گیا، ہاتھ جل گیا، تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی پرانی کیفیت پہ لایا جا سکتا ہے. تو صحابی کے ناک میدان جنگ میں شہید ہوئی. اب ظاہر ہے بغیر ناک کے انسان میں ایک عیب ہے، تو انہوں نے چاندی کی ناک لگائی. حالانکہ سونے چاندی کا استعمال عورتوں پہ بھی حرام ہے، عورت کے لیے صرف زیور کے طور پہ جائز ہے، باقی کسی چیز میں بھی جائز نہیں ہے. یعنی پلیٹوں میں کھانا سونے چاندی کے عورتوں پہ بھی حرام، مردوں پہ بھی حرام، اور مردوں کے لیے تو زیور کے طور پہ بھی حرام ہے. لیکن پوری ناک چاندی کی لگا لی صحابی نے، اور وہ موافق نہیں آئی، اس میں پس پڑ گئی، اس میں یعنی وہ زخم ہو گیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کی ناک لگانے کی اجازت دی. گولڈ میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، انہوں نے پھر سونے کی ناک لگائی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ حرام ایسے کنڈیشن میں جب علاج کے طور پر، حالانکہ اس پر زندگی بھی موقوف نہیں تھی ان کی، وہ ناک نہ لگاتے یہ تھوڑی تھے کہ ان کا انتقال ہو جانا تھا. لیکن یہ کہ ایک بہت بڑا عیب ہوتا ہے نا انسان کے چہرے پہ ناک نہ ہو، یہ ایک بہت بڑا عیب ہے. اس عیب کو دور کرنے کے لیے بھی، حالانکہ سونے اور چاندی کے استعمال پر اتنی شدید وعیدیں، فجر کے بعد ہم احادیث پڑھتے ہیں، اتنی شدید وعیدیں ہیں کہ سونے اور چاندی کے استعمال پر کہ وہ اس کا شریعت میں استعمال حرام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اجازت دی. ایک بات بیان کر کے بس بات ختم کرتا ہوں. قدیم فقہا نے، پہلے زمانے میں نا سوئی نہیں تھی، تو جوتوں کو گانٹھنے کے لیے، جوتوں کو سلائی کرنے کے لیے خنزیر کے بال استعمال ہوتے تھے. قدیم فقہا نے خنزیر کے بالوں سے جوتوں کے گانٹھنے کی بھی اجازت دی ہے. سمجھتے ہو؟ جوتوں کے گانٹھنے کی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ، ورنہ جوتے ہی نہیں بنتے نا، مشکل ہو جاتی بہت. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ خنزیر تو ہے تو ناپاک نا، لیکن فقہا نے اجازت دی ہے کہ جب، کیونکہ وہ اس کی نا آگے نوک ہوتی ہے، تو وہی سوئی کے طور پہ گھس جاتی تھی. سمجھتے ہو نا؟ تو اسی کو پورے جوتے پہ بنا لیا کرتے تھے. تو اس کی تمام فقہا نے اجازت دی ہے. اور پھر اس میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے، جو اصل بتلا میں بتانا چاہ رہا ہوں. حالانکہ ناپاک چیز میں نماز نہیں ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے جب کوئی چیز ناپاک استعمال ہوگی تو وہ ناپاک رہے گی نہیں. تو اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ خنزیر کا جو دل حضرت جی کے سینے میں لگا ہے، تو ایک ناپاک چیز لے کے، تو وہ تو پورا خون ہی ناپاک ہے نا اندر انسان کے، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ ضرورت کے وقت استعمال ہوگا تو پھر ناپاکی کا حکم نہیں رہے گا. تو قدیم فقہا نے اس پر بحث کی ہے کہ وہ جب جوتے وہ ہوں گے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بہت زیادہ فری ہو جائیں، کتے پالنا شروع کر دیں. تو حرام جانور پالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. مسلمانوں کو بہرحال اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، مسلمان سائنٹسٹ کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ یار خنزیر سے جان چھڑاؤ کوئی. اچھا، ایک آخری بات یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل تو انسان اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور دل تو جو ہے وہ سوچتا انسان، قرآن و سنت میں تو دل کی طرف نسبت کی گئی ہے نا. تو خوب سمجھ لیں کہ قرآن و سنت میں جو دل کی طرف نسبت کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ عقل کھوپڑی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. امام حنیفہ سے پوچھا گیا نا کہ عقل کہاں ہوتی ہے، انہوں نے کہا دماغ میں. انہوں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ دل میں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جب دماغ پہ چوٹ لگتی ہے تو پاگل ہوتا ہے، یا دل پہ چوٹ لگنے سے پاگل ہوتا ہے؟ تو امام حنیفہ نے استدلال کیا کہ عقل کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں. باقی قرآن جو دل کی طرف نسبت کر رہا ہے، تو دل کا دماغ سے کنیکشن ہوتا ہے. دیکھو ہم جب بھی عقل سے کوئی چیز سوچتے ہیں نا، فوراً اثر کس پہ آتا ہے؟ دل پہ. اور عام محاوروں میں بھی دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے. تو قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے. ابھی ایک بہت لمبا ٹاپک ہے کہ قرآن نے دل کی طرف نسبت کیوں کی. ابھی میں یہ شروع کر دیا تو آدھا گھنٹہ اس پہ لگ جائے گا. تو دل، یہ جو اس سے مادی دل مراد نہیں ہے. دیکھو جب آپ کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، تو پلاسٹک کا دل لگاؤ گے تو وہ جذبات اس میں آ جائیں گے، تو وہ رہے گا آپ کا ہی. تو جو دماغ کے احساسات تھے وہ خود بخود وہاں، دماغ جب سوچے گا نا تو دل کی جو دھڑکنیں تیز ہوں گی کسی کی محبت میں، وہ چاہے پلاسٹک کا ہو، چاہے سور کا ہو، چاہے کتے کا ہو، چاہے بلی کا ہو، وہ اب کتے کا نہیں رہے گا. تو اس لیے اس میں یہ اعتراض کرنا ہے کہ سور کا دل لگا کے پھر سوچے گا بھی سور والے اسٹائل میں، ایسا نہیں ہے. ہاں سور کا دماغ لگاتے نا، پھر ہم یہ کہتے کہ اصل میں انسان نا دماغ سے پہچانا جاتا ہے. اگر سور کا بھیجا لگا کے کسی انسان کے بھیجے میں لگا دیا جائے تو پھر یوں نہیں کہا جائے گا سور کا بھیجا اس میں لگا دیا، بلکہ کہا جائے گا سور کو پورا انسان دے دیا ہم نے. کیونکہ انسان کی اصل چیز کیا ہے؟ پہچان، وہ کھوپڑی ہے. تو جتنے بھی پارٹس چینج ہوتے ہیں نا، جب تک آپ ہیں، جب تک کھوپڑی آپ کے اندر آپ کی والی لگی ہوئی ہے. سمجھتے ہو؟
تو جو جو چیزیں لگاتے چلے جاؤ گے وہ چیزیں آپ بنتی چلی جائے گی, آپ وہ نہیں بنو گے. تو خنزیر کا دل لگانے سے آپ کا خنزیر کا دل ختم ہو گیا, وہ وسیم بھائی کا دل بن گیا. اب وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی چیز جانور کی لگاؤ, انسانوں کی لگاؤ, کتے کی لگاؤ, بلے کی لگاؤ, جس کی بھی لگاؤ گے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کا دل استعمال کر رہا ہے, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے اس کا دل لے کے اپنا بنا لیا اس کو. ٹھیک ہے نا, اب یہ اس کا بن چکا ہے, اب یہ دماغ ہے اصل میں. تو آپ کی شخصیت اگر چینج آپ کرانا چاہتے ہو نا, تو اپنے دماغ نکلوا کے کسی اور کے لگا دو, تو جس کے لگاؤ گے وہ آپ بن جاؤ گے. اصل میں دماغ ہے جو کھوپڑی ہے یہ اتنی سی یہ جو گھوم رہی ہے نا, تو جب تک یہ چینج نہیں ہوتی آپ کے احساسات, آپ کے جذبات چینج نہیں ہو سکتے, اور یہ چینج ہو نہیں سکتی. جس دن یہ چینج ہوئی تو پھر آپ رہو گے نہیں وہ. تو یہ مسئلہ جب کھڑا ہوگا, لوگ یہ بھی کل کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یار خنزیر کا دل جب لگے گا تو پھر پتہ نہیں کیا کیا گندی گندی چیزیں سوچے گا وہ. تو میں نے کہا کہ وہ جب خنزیر کا دماغ لگتا تو وہ گندی گندی چیزیں سوچتا, دل لگنے سے نہیں سوچے گا. دماغ جب لگے گا تو گندی گندی چیزیں سوچے گا اور گوں کھائے گا اور ایسی ایسی حرکتیں کرے گا, لیکن پھر وہ رہے گا نہیں, وہ خنزیر ہی بن جائے گا. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے خنزیر کا دماغ لیا ہے, بلکہ ہم کہیں گے خنزیر کا دماغ کو وسیم بھائی دے دیے گئے ہیں, یا سوری وسیم نہیں آنا چاہیے یہاں پہ, خنزیر کے دماغ کو ایک شخص دے دیا گیا ہے, تو وہ پھر پورا بندہ ہی چینج ہو جائے گا. وہ کافی ہو گیا میرا خیال ہے.